بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ویڈیو اول میں یہ بتایا گیا تھا کہ سجدہ تعظیمی کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں مزاروں کے اوپر، پیروں کے سامنے اور اپنی درگاہوں کے اوپر، یہ خالص ایک مشرکانہ فعل ہے، اور مشرکانہ فعل کسی بھی شریعت میں جائز نہیں رہا ہے۔ سارے انبیاء کا دین ایک ہے، اسلام۔ شریعت کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے لیکن کسی شریعت میں شرک جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ آج تو یہ سجدہ تعظیمی کرنا یہ شرک ہے، لیکن پہلی شریعتوں میں جائز ہوتا تھا۔ یہ بہت بڑا الزام ہے انبیاء کے اوپر اور دین کے اوپر اور نبی علیہ السلام کے اوپر بھی، کہ نبی علیہ السلام نے گویا فرمایا کہ پہلی شریعتوں میں جائز ہوتا تھا۔ تو ایسی ہرگز یہ بات صحیح نہیں ہے، اور یہ جن چیزوں سے لانے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا پورا پوسٹ مارٹم میں نے کر دیا ہے اول ویڈیو کے اندر، وہ سنا جا سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ ایک خاص واقعہ ہے، اور زمین پر امتحان شروع ہونے سے پہلے کی بات ہے، اور ایک کم تر مخلوق کو بڑیا مخلوق کے سامنے جھکایا ہے اور ثابت کیا ہے کہ یہ جو نور ہے یہ کم تر مخلوق ہے، اور یہ جو خاکی ہے یہ بڑیا مخلوق ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی وہ لوگ اپنی خیر منائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور مانتے ہیں، کہ نور من نور اللہ، پہلے اللہ کو نور بناتے ہیں، پھر نبی علیہ السلام کو نور بناتے ہیں، پھر نور کا ٹکڑا جدا کرتے ہیں۔ ان کو ہوش نہیں ہے کہ نور تو کم تر مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے نور، اللہ تعالیٰ نور کا نہیں ہے، اللہ نور کا خالق ہے، اور نور جو ہے یہ کم تر مخلوق ہے خاکی سے، اور نوری کو خاکی کے آگے جھکایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ معاملہ ہے، اور یہ عالم بالا کا مسئلہ ہے، اور فرشتوں کی شریعت یہ ہے کہ جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو بجا لاتے ہیں، اور جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر وہ چیزیں شرک نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں جو زیادہ ضرورت سے زیادہ مطاعت ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور گویا اللہ سے بھی زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو الحکیم نہیں مانتے ہیں، وہ اس طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں کہ بھئی احتیاطاً کہہ دیا جائے کہ یہ سجدہ اللہ کو ہوا تھا، یہ آدم علیہ السلام کو نہیں ہوا تھا، کیونکہ اگر آدم علیہ السلام کو سجدہ مان لیا جائے تو کہیں یہ شرک نہ ہو جائے، کیونکہ آدم علیہ السلام بھی مخلوق ہیں تو مخلوق کو سجدہ نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اصل میں یہ اللہ کو الحکیم نہیں مانتے ہیں، سمجھ لیجیے، اور یہ اللہ سے زیادہ سمجھدار بننے والا انداز ہے۔ وہاں تو خالص شاہانہ انداز میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا اندر باہر لانے کے لیے ایک وہ حکم دیا ہے، اور اس سجدے کی نوعیت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی حالت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، جب اللہ کا حکم آ جائے نا، اب مثال کے طور پر دنیا میں کتنی مرتبہ آپ حجر اسود کو انسان چومتا ہے جب وہ حج کے لیے جاتا ہے۔ غور کیجئے، اگر انسان کتنا ہی متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، روزانہ تہجد پڑھتا ہو، صائم الدہر ہو، ہر نیکی میں آگے ہو، مجاہد ہو، وہاں جا کے حج کرے اور صرف اتنی بات کہہ دے کہ میں حجر اسود کو نہیں چومتا ہوں کیونکہ اس سے کہیں شرک نہ ہو جائے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا سب کچھ برباد کر دیا جائے گا، کیونکہ اس بندے کو گویا پھر نبی علیہ السلام کے اوپر بھی یقین نہیں ہے۔ یہ تو وہ واقعہ ہے کہ عمر بن خطاب نے جب چوما حجر اسود کو، لوگوں کی تعلیم کے لیے کہا کہ دیکھو لوگوں، میں جو حجر اسود کو چوم رہا ہوں نا، میں پوری طرح جانتا ہوں کہ ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، میں کبھی نہ چومتا اگر میں نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چومتے نہ دیکھا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی ہے، کیونکہ یہ دوسرے ہندو ہیں یا اور دوسری جو بت پرست قسم کی قومیں، وہ کبھی کبھی اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اچھا ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں، تم ہمیں کہتے ہو کہ پتھروں سے بناتے ہو اور چومتے ہو، یہ تم شرک اور کفر کرتے ہو، تو تم بھی تو پتھر کو پوجتے ہو، تو اس طرح ان کو بھی موقع ملتا ہے بات چیت کرنے کا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ یہ سسٹم ہی نہ رکھتا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کی پرواہ نہیں کی ہے۔ اسی میں تو امتحان ہے، کون اللہ کی بات مانتا ہے اور کون اللہ کی بات نہیں مانتا ہے۔ ان دوسرے لوگوں کو یہ حجر اسود کو چومنا سمجھ آ ہی نہیں سکتا ہے جب تک وہ یعنی ایمان اپنا درست نہ کریں، جب تک آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول نہ مانیں اور پھر قرآن کو اللہ کی کتاب نہ مانیں، تب تک تو ان کو یہ باتیں سمجھ ہی نہیں آ سکتی ہیں۔ کتاب اللہ کو پڑھیں گے پھر ان کو پتہ چلے گا، اپنے مالک اور خالق کی پہچان ہوگی کہ ہمارا مالک اور خالق کس طرح اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور امتحان لیتا ہے۔ پھر دیکھیے جو دوسرا وہ واقعہ ہے، وہ بھی میں نے اپنے پہلے ویڈیو میں بتا دیا کہ وہ خاندان یعقوب علیہ السلام نے
یہ اصل میں سجدہ شکر کیا تھا اللہ کو، اور سجدہ شکر اللہ کو ہوتا ہے۔ اور اس خاندان کے اوپر جو اللہ نے رحمتوں کی بارش کی، شکرانے کے طور پر انہوں نے، جب وہ سٹوری اینڈ ہو رہی ہے سورہ یوسف کی اور 100 نمبر آیت کے اندر جس سجدے کا ذکر ہے کہ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ سارے کے سارے اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ لاہو کی ضمیر اللہ کی طرف ہے، اور وہ اللہ کے لیے سجدہ شکر میں گر پڑے۔ اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں پھر وہ لی ساجدین کا کیا بنے گا، کیونکہ لی ساجدین میں تو یہ ہے کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ بھائی مجھے وہ سورج چاند ستاروں کو دیکھا، وہ نیچے آئے ہوئے ہیں، عزت اور احترام کی علامت ہے، اور اس کی تعبیر اسی وقت یعقوب علیہ السلام نے بتا دی تھی جب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ وہ چھوٹے سے بچے ہیں اور ان کے باپ ایک نبی کی حیثیت سے اس خواب کو سن رہے ہیں، اور وہ سب سے پہلے انہوں نے سنا تھا لی ساجدین۔ تو اس کے بعد لی ساجدین کا انہوں نے یہ مطلب بتایا کہ میرے بچے، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم سب تمہارے انڈر گویا آ جائیں گے، ہم تمہارے ماتحت آ جائیں گے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نبی بنائے گا، تجھے اقتدار دے گا، اور تجھے باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھائے گا۔ یعنی دنیاوی لحاظ بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ باتوں کی تہہ تک پہنچتے ہیں، جس طرح اگر وہ وزڈم رکھتے ہوں، دانائی رکھتے ہوں، تب دنیاوی معاملات چلتے ہیں۔ اور پھر تمہارے اوپر اللہ وہ نعمتیں کرے گا جو ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کے اوپر کی ہیں۔ تو کیا ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے سجدے کرائے تھے؟ ہرگز نہیں میرے بھائیوں، وہاں اس سے مراد لی جاتی ہے، یہ خواب کی تعبیر ہوتی ہے جو یعقوب علیہ السلام نے سورہ یوسف میں 6 نمبر آیت کے اندر بیان کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حرف بحرف سچا کر دکھایا۔ یہ ہے وہ یوسف علیہ السلام کہنے کہ ابا جان میرے رب نے اس خواب کو حرف بحرف سچا کر دکھایا، یعنی جو میں نے خواب دیکھا، جو میں نے آپ کو خواب سنایا اور آپ نے جو تعبیر بتائی وہ حرف بحرف سچا ہو گیا ہے۔ اور آج گویا مصر کے اوپر جو ہے وہ اس وقت یوسف علیہ السلام کا اقتدار تھا، اور پورا خاندان اور خود یعقوب علیہ السلام ان کے انڈر آ گئے۔ دنیاوی لحاظ سے مصر کے اوپر یعقوب علیہ السلام کا حکم نہیں چلتا تھا، یوسف علیہ السلام کا حکم چلتا تھا، اور سارے بھائی بھی ان کے انڈر آ گئے، پورا خاندان ان کے انڈر آ گیا، خود والدین ان کے ایک قسم کے قانونی لحاظ سے بھی انڈر آ گئے۔ اور جو ایک اللہ کے ہاں درجہ ہوتا ہے بعض انبیاء کو بعض کے اوپر فضیلت کا، اس میں بھی یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی۔ یہ معاملہ ہے سارا، اللہ کے بندو غور کرو، یہ سادہ سی باتیں ہیں، کوئی سمجھنا چاہے تو ان کے لیے بہت ہی آسان ہے، اور جو نہ سمجھنا چاہے ان کے لیے پہاڑ ہیں۔ اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے جہاں ان کو موقع ملتا ہے، کوئی متشابہ سی چیزیں بھی محسوس ہوتی ہیں، جس طرح آدم علیہ السلام کے سجدے کا معاملہ متشابہ سا چیز ہے، کس طرح ہوا، کیسے ہوا، ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، تو اس کو جس طرح ہے اسی طرح چھوڑ دیجئے، بس اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مشیت اور اللہ کی وہ جو حکم ہے وہ وہاں ہے، اور اسی چیز کو پھر یہ قیاس کر کے یہ یوسف علیہ السلام کے اوپر فٹ کرتے بھائی یہاں بھی اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا حکم ہے۔ کہاں یہاں اللہ کا حکم ثابت ہے؟ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو سر آنکھوں کے اوپر تھا، لیکن یہاں تو حکم ثابت نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ثابت ہے کہ جیل کے اندر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں چلتا ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ اس کا حکم ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کو سجدے رکوع نہیں ہوں گے، اس کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز اور واسطے وسیلے نہیں ہوں گے۔ حکم تو یہ ہے، یہ ثابت ہے۔ تو بتائیے وہ نبی جو جیل کے اندر اس طرح تعلیم دے، انبیاء کی تعلیم ہی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود نہ بنانا، کسی اور کے سامنے رکوع اور سجدے نہ کرنا، کسی اور کے سامنے دوہیاں نہ دینا، تو وہ خود کیسے نبیوں کے سامنے سجدے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے بندو غور کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم سب کچھ کرنے کے باوجود اس عقیدے میں، نظریات میں شرک ہونے کی وجہ سے تم ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور بہترین پہلو کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔